الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن کا ایک خاص اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں اور اس رمضان کے مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا، وہ کیا ہے؟ ھدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو رمضان اور قرآن یہ ایک خاص تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب قرآن ہم نے صرف رمضان میں ہی پڑھنا ہے اور رمضان کے بعد ہم نے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن چونکہ یہ خاص مہینہ ہے اور یہ خاص کتاب ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے، تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عام دنوں میں اگر ہم قرآن کے ساتھ ایک تعلق نہیں ہے ہمارا، تو اس مہینے سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیں۔ اور یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائی، سرفرازی عطا فرمائی۔ اور بہت سے لوگ تھے جو اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس وقت ہدایت حاصل کر رہے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کی وجہ سے مراد کیا ہے کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسری قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ اور یہ ہمیں سبحان اللہ، یہ بات ہمیں اگر ہم دیکھیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا، تو کیا ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے اوپر، اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس قرآن پر ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ صحابہ بنے۔ اور آج ہم 1400 سال کے بعد بھی جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو دیا، وہ کس وجہ سے دیا؟ کہ انہوں نے اس قرآن کے اوپر عمل کیا، اور نہ صرف اس قرآن پہ عمل کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اور دوسری طرف اسی دور میں، اسی وقت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی ان لوگوں کے ان الفاظ کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی۔ حالانکہ اس وقت دیکھا جائے تو آج جو ہمارا ایک ذہن ہے کہ مسلمانوں کو اگر آج زوال سے نکل کے عروج کی طرف جانا ہے تو ہم بہت سارے سلوشنز پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہم جو ہے دوبارہ سے آج ہم عروج پہ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری اکانومیز بہتر ہونی چاہیے، تبھی ہمیں عروج حاصل ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر سب سے اچھے ہونے چاہیے، تب ہمیں عروج حاصل ہوگا۔ ہمارے پاس سائنٹسٹ سب سے اچھے ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے، تبھی ہم جا کے عروج حاصل کریں گے۔ ہماری اپنی لوکل پروڈکشن ہونی چاہیے، ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، تبھی ہمیں عروج حاصل ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو آج ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ 1400 سال پہلے پیچھے جائیے ذرا، تو اس وقت ذرا کمپیریزن کیجئے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اس دور میں ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم مال کی بات کریں تو مال بھی نہیں تھا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں کہ جو صحابہ تھے اور ان کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ تھے، اگر ہم یہ کمپیریزن کریں تو کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا تھا۔ ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے، ہمارے جو لاجکس کے اعتبار سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ تعداد کا کمپیریزن کیا جائے کوئی کمپیریزن نہیں، مال کا کمپیریزن کیا جائے کوئی کمپیریزن نہیں، ریسورسز کا کمپیریزن کیا جائے کوئی کمپیریزن نہیں۔ اگر مقام کا کمپیریزن کیا جائے تو ساری سرداریاں کن کے پاس تھیں؟ مشرکین مکہ کے پاس۔ اگر پولیٹکس کی بات کی جائے تو پولیٹیکلی بھی وہ اسٹرانگ۔ اگر ہر طریقے سے دیکھا جائے تو ان کے پاس طاقت زیادہ تھی اور مسلمانوں کے پاس کم تھی۔
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی مسلمانوں کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی جب صحابہ نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس کتاب کی آیات کے اوپر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جو کہ اس وقت بالکل کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لا کے بٹھا دیا جو کہ اس وقت کے طاقتور لوگ تھے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی تھی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم لوگ ہر قسم کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کہیں پہ ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے، جو شوہر ہیں انہیں اپنے حقوق کی فکر ہے، خامند کے حقوق، بیویوں کو اپنے حقوق کی فکر ہے، وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، والدین جو ہیں انہیں اپنے حقوق کی فکر ہے، وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچے جو ہیں آج کل کے وہ بھی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ کتاب جو سب سے اہم کتاب تھی مسلمانوں کی زندگی میں، کیا آج ہمارے گھروں میں اس کتاب کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ کتنی دفعہ ایسے بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں۔ اتنی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملنی تھی، جس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملنی تھی، جس کتاب کے ذریعے سے ہم نے زوال سے نکلنا تھا، جس کتاب کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا تھا، اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں۔ کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ حقوق ہیں کیا؟ اگر ہمیں اس کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کے حقوق کو پورا کیسے کریں گے؟ کسی چیز کے حق کو پورا کرنے کے لیے پہلے پتہ ہونا چاہیے اس کا حق ہے کیا ہے۔ اگر اس کے حق کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے حقوق کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ تو انشاءاللہ آج ہم اس قرآن کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ذہنوں میں اس چیز کو تازہ کر دے کہ اس کتاب کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اس کے حقوق کو پورا کرنے والے ہوں۔ اب جو قرآن ہے اس کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ ایمان لانا، اس چیز پہ ایمان لے کے آنا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب ٹھیک ہے، اس کی تمام آیات، ایک ایک آیت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی ہم سے اللہ تعالیٰ کہلوا دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ جو قرآن تم پڑھنے جا رہے ہو، اگر تم اپنے ذہن کو شروع میں اس چیز سے کلیئر نہیں کرو گے تو آگے جتنا قرآن تم پڑھو گے تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اپنے ذہن کو تم نے اس چیز سے کلیئر کرنا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ہر آیت اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بھی اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہ میں اس پہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اس کی کچھ آیات تو مجھے سمجھ آتی ہیں، کچھ آیات سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ان میں سے کچھ آیات ہیں جو بینات ہیں، جو کہ بالکل کھلی ہوئی ہیں، جو کہ واضح ہیں، اور کچھ ہیں جو متشابہات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو متشابہات رکھا۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو بینات ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، جو واضح ہیں، ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم اور ہماری عقل ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی کہ اس کو سمجھ سکے، اور عین ممکن ہے کہ قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کو متشابہات ہی رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرے وہ کون سے بندے ہیں جو میری اس کتاب کے اوپر بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی کنفیوژن کے ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کی ایک ایک آیت پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور کون ایسے ہیں جو کہ کچھ آیات پہ تو ایمان لاتے ہیں لیکن کچھ آیات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور جو شخص بھی اس کی ہر آیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، حقیقت میں اس کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے نا، انسان کا ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے، ایک لرننگ کا پروسیس ہے۔ ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جسے ہم کہتے ہیں ترقی بھی کی ہم نے، اور ہم لوگ سیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ جہولا، انسانوں کو کیا کہا کہ یہ جاہل ہیں۔ ہم جتنا مرضی علم حاصل کر لیں دنیا کا، ہم جتنی مرضی لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ چلے جائیں، ہم جتنے مرضی ریسرچ کے اندر آگے چلے جائیں، الٹیمیٹلی ہمارے بنانے والے نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ اور ہماری جہالت کس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہمارے پاس چاہے دنیا کا سارا علم آ بھی جائے لیکن ہم قرآن کے علم کے مقابلے میں جاہل ہیں، ہم اللہ کے علم کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیے تو بہت سی ایسی آیات ہیں۔ اچھا، قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے،
اور بہت سی ایسی آیات ہیں قرآن کی جن کو آج میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے میڈیکل سائنس میں اس کا ایک کنفرمیشن آئی ہے کہ ہاں میڈیکلی یہ چیز ہوئی ہے یا سائنٹیفکلی یہ چیز ہوئی ہے. بگ بینگ تھیوری ایک ہے. بگ بینگ تھیوری ایک تھیوری ہے جو پریزنٹ ہوئی 20ویں صدی کے شروع میں, اور اس تھیوری کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ جو کائنات بنی ہے, یہ جو یونیورس بنی ہے, یہ پہلے ایک اکٹھی تھی, ایک میٹر کی طرح تھی, اور ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ پوری کائنات جو ہے وجود میں آئی. یہ تھیوری پریزنٹ ہوئی 20ویں صدی کے شروع میں, اور اسی تھیوری کے بارے میں, اور یہ جو بات جو کانسیپٹ ہے بگ بینگ تھیوری کا, اس کے بارے میں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں خبر دے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, جو کافر ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ زمین اور آسمان ایک اکٹھے مادے کی طرح تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا. آج 1400 سال کے بعد انسان اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کانسیپٹ کو پریزنٹ کیا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں, اس وقت تو بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو عین ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اس آیت کو پڑھا ہوگا ان کو وہ آیت سمجھ نہیں آئی ہوگی. ممکن ہے نا, لوگوں نے پڑھا ہوگا سمجھ نہیں آئی, کیونکہ سائنٹیفکلی وہ چیز آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس وقت. تو عین ممکن ہے کہ اس وقت سمجھ نہیں آئی ہوگی, تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ اس آیت کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں اس آیت سے اللہ کا کیا مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آیت میں معاذ اللہ کوئی کمی تھی, لیکن اس سے کیا پتہ لگا کہ آج 1400 سال کے بعد ہمارا علم تھوڑا سا اس لیول تک پہنچا ہے کہ ہم اللہ کی اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال کا سفر طے کرنا پڑا, تب جا کے ہمیں اللہ کی اس ایک آیت کی سمجھ آئی ہے کہ ہاں واقعی ایسے ہوا. اور یہ آج بھی اس بگ بینگ تھیوری میں جو فلا ہے وہ کیا ہے, بگ بینگ تھیوری نے یہ تو پریزنٹ کر دیا کہ یہ دھماکہ ہوا, لیکن یہ دھماکہ کس نے کیا اور اتنا پرفیکٹ کیسے ہوا کہ ساری چیزیں ایک پرفیکٹ حالت میں اپنی وجود میں آ گئی. آپ سوچئے کہ دھماکہ ہوا, اس دھماکے کے نتیجے میں سورج بنا, اس دھماکے کے نتیجے میں چاند بنا, زمین بنی, پلوٹو بنا, مارس بنا, آربٹس بنے, گریویٹیشنل فورس بنی, اور زمین کو اور سورج کا جو ڈسٹینس ہونا چاہیے وہ ڈسٹینس کیلکولیٹ ہوا, اور وہ ڈسٹینس اتنا پریسائز ہے کہ ہم سرٹن ملی میٹرز اگر اس ڈسٹینس کو کم کرنا شروع کریں تو ہم تھوڑی دیر میں سورج سے اتنے قریب آ جائیں گے کہ ہم لوگ پگھل کے ختم ہو جائیں گے. اور سرٹن ملی میٹر, میں کلو میٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, ملی میٹرز کی بات کر رہا ہوں, سرٹن ملی میٹر اگر یہ ارتھ جو ہے سورج سے تھوڑا دور ہونا شروع ہو جائے تو کچھ ہی عرصے میں اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ ہم سب لوگ جم کے ختم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو وہ دھماکہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسٹینس مینٹین کیا کہ میرے بندوں کو زندہ رہنے کے لیے جتنے ٹیمپریچر چاہیے اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے زمین کو سورج سے کتنا فاصلہ چاہیے, میرے بندوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا جو ایویپوریشن کا سائیکل بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے, ان کو زندہ رہنے کے لیے سبزیوں کی ضرورت ہوگی تو سبزیوں کو اگا دیا, ان کو زندہ رہنے کے لیے فروٹس کی ضرورت ہوگی تو فروٹس کو اگا دیا, ان کو زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھیج دیا. یہ سارا نظام جو بنا ہے, سائنس یہ تو کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا, لیکن ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے کہ یہ دھماکہ کرنے والا کون سا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے جدا کیا, میں نے جدا کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف, یہ ایک آیت کا میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, اور یہ آپ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی بھی چیز پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتی, یہ بات ٹھیک ہے نا, ہم تو مانتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہمیں کوئی چیز پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کوئی چیز آپ نے بنانی ہے تو بنانے والے کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس چیز کو وہ صحیح طریقے سے پریسائزلی بنا سکے. اللہ کے پاس جو علم تھا, اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے سب چیزیں ویسی بنائی جیسے ہماری ضرورت ہے. سائنس کہتی ہے دھماکہ ہوا, کس نے کیا کوئی پتہ نہیں. اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ دھماکہ بھی ہوا اور میں نے کیا. اب میں آپ کو لاجیکلی بات بتاؤں کیا ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ اچھا ایک گاڑی ہے, گاڑی کیسے بنتی ہے. گاڑی کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ آپ کو لوہا چاہیے, آپ کو الوائے چاہیے, الوائے رمز کے لیے, آپ کو لیدر چاہیے سیٹس کے لیے, آپ کو فوم چاہیے سیٹس کے لیے, آپ کو الیکٹریکل کیبلز چاہیے اس کے الیکٹریکل جو سرکٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, آپ کو پائپس چاہیے جو کہ اس کے پورے میکینیکل کو پورا کریں گے, آپ کو لیدر چاہیے یا ربر چاہیے ٹائرز کو بنانے کے لیے, اور پھر آپ کو سکروز چاہیے اور بہت سی چیزیں چاہیے, آپ کو پینٹ چاہیے. اب میں آپ کو کہوں گاڑی جو بنانی ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, رائٹ, پوری فیکٹری ہوتی ہے, اس میں ایک ایک چیز الگ الگ بنتی ہے اور پھر اسمبلنگ ہوتی ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ یار ایک کام کرو, لوہا لے کر آؤ, ربر لے کر آؤ, فوم لے کر آؤ, الوائے لے کر آؤ, الیکٹریکل کیبل, ان ساری چیزوں کو ایک کمرے میں رکھو.
اور کمرے میں رکھنے کے بعد اس کے پاس میں ایک بم رکھتا ہوں اور ہم دروازہ بند کر کے جائیں گے، اور اب جب تھوڑی دیر کے بعد بم پھٹے گا، اور جو ہی ہم بم پھٹنے کے بعد جب اندر آئیں گے تو اندر ایک BMW برانڈ نیو 7 سیریز چمکتی ہوئی کھڑی ہوگی نا. I know you're already laughing at me, right? That's what I'm telling you. کہ ہم لوگ سب کہیں گے کیا مذاق ہے یار، کیا جوک کر رہے ہو، رائٹ؟ کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی چیز پلان کے بغیر خود بخود بن جائے. تو آج ہماری عقل یہ تو تسلیم کرتی ہے کہ ایک گاڑی جو کہ پوری کائنات کے اندر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے بھی ہمیں ایک پورا پروسیس چاہیے، ایک عقل چاہیے، ایک پیچھے پورے ایک فیکٹری چاہیے، لوگوں کا دماغ چاہیے، اس کی ایک پلاننگ ہوگی، اس کے ایک سرکٹ ڈیزائن ہوگا. لیکن اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے کیا کوئی ایسے کسی نے پلان نہیں کیا ہوگا؟ کیا کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ کائنات کیسے بننی چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا، میں نے صرف آپ ایگزامپل کیا بتائی کہ قرآن کی جو آیات آج ہمیں سمجھ آ رہی ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے شاید لوگوں کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہوں گی. اور آج بہت سی ایسی آیات قرآن میں ممکن ہے جو ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی، اور آنے والے لوگوں کو شاید 100 سال بعد 200 سال بعد آنے والے لوگوں کو وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور عین ممکن ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کچھ آیات کو متشابہات ہی رکھے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ اس کتاب پر اگر ایمان لے کے آنا ہے تو بغیر کسی چون چرا کے ہر آیت ہر حرف کے اوپر ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اب جب تک میڈیکل سائنس یا کوئی بھی سائنٹیفک فیکٹ قرآن کی کسی آیت کو اپروو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آیت پہ ایمان نہیں لائیں گے. ہمارا ایمان میڈیکل کا اور سائنس کا محتاج نہیں ہے اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کے لیے. ہمارا ایمان ویسے ایمان ہے، چاہے میڈیکل سائنس اس کو مانے یا نہ مانے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا ایمان اس کتاب پہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ایک ایک حرف بالکل ٹھیک ہے. تو پہلا حق اس کا کیا ہے کہ اس پہ ایمان لے کے آنا. دوسرا حق اس کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو کیسے پڑھو؟ ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ. یہ بھی وہ حق ہے جو کسی نہ کسی درجے میں مسلمان پھر بھی پورا کر لیتے ہیں. پورا سال میں اگر نہ بھی پڑھے تو رمضان میں پھر بھی ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ قرآن ہمارے ہاں کھل جاتا ہے. لیکن اس حق کو پورا کرنے میں جہاں پہ بہت بڑی کوتاہی ہے وہ کیا ہے کہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پڑھتے بھی کیسے ہیں؟ جیسے ہم اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں. الفاظ کا ہم لحاظ نہیں رکھتے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. حروف کی ادائیگی اور عربی کے جو قواعد ہیں ان کو سیکھنا، کہ ان عربی کے ہجے جو ہیں، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، زبر کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا یہ ہمیں سیکھنا ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہم کوئی لفظ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں اجر ملے گا، لیکن اس کو غلط پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اب ہم چونکہ اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کاف اور قاف ہمارے لیے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ کاف ہی ہوتے ہیں. کاف کتاب، کاف کینچی والا کاف کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو 2 نقطوں والا ہوتا ہے، رائٹ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قاف. کتاب والا کاف کا ہوتا ہے وہ کاف ہوتا ہے. اب جب قرآن پڑھنے لگیں گے تو اس میں بہت سے الفاظ ہیں جو کہ کاف سے ہیں اور جو ہیں قاف سے، اور کاف کو کاف پڑھنا ہے اور قاف کو کاف پڑھنا ہے تاکہ مطلب تبدیل نہیں ہو. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کاف لام با، جو کاف کتاب والا ہوتا ہے، کاف لام با، اسے کہتے ہیں کلب. کلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کتا، رائٹ، کتا. اور اگر اس کاف کو میں تبدیل کر دوں قاف تو کیا بنے؟ قاف لام با قلب. کیا ہو گیا؟ دل. اب اس کو ذرا اردو سٹائل میں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی قلب ہے اور یہ بھی قلب ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن میں تو اس کو بھی قلب اور اس کو بھی قلب، حالانکہ یہ قلب ہے اور یہ قلب ہے، رائٹ. چھوٹا سا فرق ہے لیکن کیا ہے کہ پورا مطلب تبدیل ہو گیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دل کی بات کر رہا ہے وہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے قلب، اور کوئی جو اس پہ جا کے پڑھ لے گا قلب تو وہ کیا ہو گیا؟ ہم نے دل کو کتا بنا دیا، معاذ اللہ، رائٹ. کتنا چھوٹا سا فرق ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پوری آیت کا مطلب چینج ہو گیا، اور اس کا فائدہ ہونے کے بجائے، ثواب ہونے کے بجائے کیا ہوا؟ گناہ ہو گیا، رائٹ. تو یہ اس چیز کا اہتمام کرنا کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ اب میں نے بچپن میں پڑھا تھا بس اب میں دوبارہ نہیں سیکھ سکتا. کتنے مجھے میسیج آتے ہیں کہ میں تو 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو اب 50 سال کی ہو گئی ہوں، تو اب میں کیسے قرآن سیکھ سکتا ہوں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے
عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. میں نے خود بھی دوبارہ اپنی ایک تو بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں چلتے رہے، بیچ میں قرآن پڑھا نہیں پڑھا، لیکن پھر دوبارہ سے میں نے ایج نہیں بتاؤں گا کہ اس میں دوبارہ پڑھا، رائٹ، لیکن میں دوبارہ سے اپنے ماسٹرز کے بعد دوبارہ سے میں نے پھر کیا کیا، قاعدے کو دوبارہ پڑھا. تو شرم نہیں کرنی چاہیے. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ دوبارہ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ میں اتنا بڑا ہو کہ قاری صاحب کے پاس جاؤں گا تو ان سے کہوں گا جو مجھے قاعدہ پڑھا دیں. کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم نے سیکھنا ہے، اور غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. تو ایک چیز کیا ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور جو کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ قیامت والے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. جو لوگ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. تو کثرت سے تلاوت بھی کرنی ہے، لیکن صحیح تلاوت کرنی ہے. جو صحیح تلاوت کریں گے تبھی ہم مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. اور صحابہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت جو ہے ان کا معمول ہوتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ جب بھی گھر میں آتے تھے تو گھر میں آتے ہی پہلی چیز کیا کرتے تھے، قرآن کھول لیا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہو کہ میں اس کتاب کو نہ کھولوں. تو صحابہ کی زندگیوں میں قرآن کے بغیر یا قرآن سے جو تعلق تھا اس کے بغیر کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، ہم نے ہر روز اس چیز کا تہیہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ رمضان ہے، رمضان میں اس کی ہم پریکٹس کریں گے، پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے رمضان کے بعد بھی ایک ترتیب بنانی ہے کہ ہم نے ایک قرآن جو ہے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. تو یہ ہے ایک. تو دوسرا حق اس کا کیا ہو گیا، اس کی تلاوت. تیسرا حق کیا ہے اس کا، اس کو سمجھ کے پڑھنا. کیونکہ پڑھ بھی لیا، فائدہ بھی حاصل ہو گیا. اب اس کو جب تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کا فائدہ ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تلاوت پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کا ایک لفظ اور قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی. تو قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے اس کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے، وہ نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن جو اصل مقصد قرآن کا ہے، جو ہمارے دلوں میں خشوع آنا ہے، جو اللہ سے قرب حاصل ہونا ہے، جو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، وہ فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں. تو سمجھ کے پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور سمجھ کے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آج ہم اکثر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں مولوی ہمیں یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں سیشنز وغیرہ کہیں کیے تو بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، ایک مولوی، دوسرا مولوی، تیسرا مولوی، چوتھا مولوی، سارے الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں سننا. تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کام کو چھوڑ دیں. میں آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ 5 قسم کی کمپنیز جو موبائل فونز بنا رہی ہیں اس وقت. ایک کمپنی اے ہے، کمپنی بی ہے، کمپنی سی ہے، کمپنی ڈی ہے، رائٹ. اور چاروں ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا موبائل سب سے بہتر ہے، رائٹ. سبھی کہتے ہیں میرا موبائل سب سے بہتر ہے، اس میں یہ فیچر ہے. دوسرا کہتا ہے میرا بہتر ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یار چونکہ چاروں میرے پیچھے پڑے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے موبائل لینا ہی نہیں ہے. ہاں، کھانا چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے، رائٹ. تو موبائل پھر بھی لیتے ہیں ہم، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اچھا اس کو چیک کر لو، اس کو چیک کر لو، اس کو چیک کر لو، اس کو چیک کر لو. اور جس کو خود پڑھنا نہیں بھی آتا، اکثر لوگ پڑھ نہیں سکتے اور گھروں میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ گھر میں جن گھروں میں کام کرتے ہیں ان سے زیادہ کے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں کون سا موبائل اچھا ہے. تو وہ بھی کسی درجے میں تحقیق کرتے ہیں، رائٹ. تو کیا ہے کہ ہمیں آج کیوں کنفیوژنز ہو رہی ہیں کہ ہمیں فلاں بندہ کنفیوز کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، ہم نے خود قرآن کو نہیں سمجھا. جب ہم خود سمجھیں گے اور جب ہم خود پڑھیں گے، ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگی تو ہماری بہت ساری کنفیوژن ختم ہو جائیں گی. ویسے ہی پھر کچھ رہ جائیں گی جن کو ہم علماء سے جڑ کے، ان سے پوچھ کے، اہل علم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ان سے سیکھ کے ہم وہ بھی کنفیوژن دور کر لیں گے. لیکن ہمیں خود سمجھ کے پڑھنا ہے کہ سمجھے بغیر اگر ہم پڑھیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور جو فائدہ حقیقی ہے وہ نہیں ملے گا، صرف آپ کو اجر تو مل جائے گا. اب تیسرا حق کیا ہو گیا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. چوتھا حق کیا ہے، اس پہ عمل کرنا. جو کچھ سمجھ لیا، اب سمجھ تو آ گئی
لیکن سمجھ کے عمل نہ کیا تو ہمارے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات سیکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے کہ جب تک ہم نے جن آیات کو سیکھا ہے ان آیات کے اوپر عمل کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو رویہ کیا ہے کہ جتنا سیکھ لیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ عمل کے بغیر قرآن کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کی آیات پہ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ اور دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ قرآن میں جب اخلاق کی بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق تھا۔ قرآن نے جب نرمی کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی تھی۔ قرآن نے جب حقوق کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ قرآن نے جب دعوت کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے والے تھے۔ جو بھی چیز قرآن میں موجود تھی وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عملی طور پہ موجود تھیں۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد جو بھیجا گیا ہے وہ عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم نے دنیا کے فائدے حاصل کرنے ہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سچ بولو، اب جب سچ بولیں گے تو ہمیں دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خیانت نہیں کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو۔ جب ہم امانت دار ہوں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ جب ہم لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں گے تو اس کا دنیا میں فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی احکامات قرآن میں موجود ہیں ہم جب ان پہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں ان کے حقیقت میں ان کے فائدے نظر آئیں گے اور ہمیں دنیا میں فائدہ آئے گا اور انشاءاللہ ان اعمال کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا۔ پانچواں حق کیا ہے؟ وہ ہے اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ وہ پارٹ ہے جس میں امت مسلمہ کا ایک جو ہے بحیثیت امت ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ ذاتی اور انفرادی زندگی میں ہم پھر بھی قرآن کے کسی نہ کسی حصے کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا اس کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اس قرآن کی دعوت کو پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے حق پورا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کیا فرمایا؟ اب جو لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ رسپانسبلٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی کہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں جو حکم دیا، بار بار دعوت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت امت دیا ہے، اور جو دعوت اصل میں ہم لوگوں کو دیں گے اس کا سورس کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے پاس گئے تھے تو جب دعوت دی مسلمان ہو گئے، تو جو ہی مسلمان ہوتے تو اگلی بات کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور نجاشی کے اوپر جس چیز نے اثر کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے قرآن سنا تھا، حالانکہ وہ کرسچن تھا، لیکن کیا تھا؟ قرآن سنا۔ سورہ مریم جب تلاوت کی گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو کیا تھا؟ قرآن کی دعوت تھی۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنے زندگیوں میں لے کے آنا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کی اس دعوت کو لوگوں تک لے کے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج ہم اس امت کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ فکر بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ فکر اور پریشانی بھی اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں اس چیز کا کنسرن ہے کہ امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے۔ لیکن آج اس زوال سے نکلنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم دنیا کے جو مرضی سولوشنز اپلائی کرتے رہیں، ہم اس سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ سولوشن ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سرفرازی اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں ٹوٹو نہیں، آپس میں گروپ مت بنو، آپس میں ایک دوسرے کو مت کاٹو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا. آج ہم نے اللہ کے اسی حکم کو توڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے قرآن کو کہا کہ یہ اللہ کی رسی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا اس چیز کو امیجن تو کریں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہمارے پاس ہے. دیٹ مینس کہ جب تک ہم اس قرآن کو پکڑے رکھیں گے تو ہم اللہ سے کنیکٹ رہیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں ہلاک ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لوگوں کو دنیا کی گمراہی سے بھی بچائے گا اور آخرت کی ہلاکت سے بھی بچائے گا. لیکن کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں قرآن کی امپورٹنس ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو لے کے آنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو امپورٹنس دینی ہے. آج ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کون سا کریکولم پڑھے گا. ہمارا بچہ جو ہے برٹش کریکولم پڑھے گا، امریکن کریکولم پڑھے گا، آسٹریلین کریکولم پڑھے گا. لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کریکولم دیا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، کیا اس کریکولم کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمیں آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی فکر کرنی ہے اور وہ کامیابی اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھی ہے. اور اس قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سخت وعید بتائی ہے. یہ رویہ کہ اس قرآن کو چھوڑ دینا، نہ صرف چھوڑ دینا بلکہ ایون اپنی مرضی سے قرآن کو استعمال کرنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور ایسے لوگوں کی اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو. یہ آیت حقیقت میں اتری تھی بنی اسرائیل کے رویے کے اوپر. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنی کتاب کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا کہ اپنی کتاب کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے. اس کی کچھ آیات کے اوپر ایمان لانا، کچھ آیات کو انکار کر دینا، کچھ آیات لوگوں کو بتانا، کچھ آیات لوگوں سے چھپا لینا. وہ آیات جو ہمارے دنیاوی فائدے کے لیے ہیں ان آیات کو تو سامنے لے کے آنا، جن آیات کی وجہ سے دنیاوی نقصان آ رہا ہے ان آیات کو چھپا دینا. تو یہ رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا. آج ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم بھی تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہم وہ آیات جن کے اندر ہمارے ذاتی مفادات کا کانفلکٹ نہیں آتا، ٹکراؤ نہیں آتا، ان آیات کے اوپر ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ان کے اوپر ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں. لیکن جو ہی کوئی ایسی آیت آتی ہے جو کہ ہمارے اپنی ذاتی عمل سے ٹکراتی ہے تو ہم اس آیت کی بات ہی نہیں کرتے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس میں سے ایگزامپٹ نہیں کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر ایک ایگزامپل لے لیں کہ جہاں پہ قرآن نماز کی بات کرتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، وہ پوری دنیا کو نماز کی دعوت دے گا. لیکن ساتھ ہی کہیں پہ جب قرآن پہ حکم آتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تو جو شخص نہیں کرتا وہ کیا کرے گا؟ اس حصے کو غائب کر دے گا. رائٹ. اسی طریقے سے کوئی خاتون جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہ سب کو بتا دیں دیکھیں جی ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. بہت کامن ہے. لیکن جو ہی قرآن کی آیت آتی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ باہر جب بھی نکلو تو پردے کی حالت میں نکلو، اور اگر پردہ نہیں کرتی تو قرآن کی آیت کیا ہوگی؟ وہ سامنے سے غائب ہو جائے گی. یہ آیت کبھی فارورڈ نہیں ہوگی. میں آپ کو بہت بٹر ریالٹیز بتا رہا ہوں، میں آپ کو تلخ حقیقتیں بتا رہا ہوں. یہ رویہ جو ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کی ان تمام آیات کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور قرآن کو ہولسٹکلی جب ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو تبھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہماری انفرادی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہماری اجتماعی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، ہماری فیملیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے گا اور اس کی برکت عطا فرمائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو پورے طریقے سے اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے. اپنی بات کو ختم کروں گا ایک شعر کے اوپر
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں جو ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ تو ایک شعر اس کے بارے میں کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ صحابہ نے جب اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ آج ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اور آج ہم لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پستی کا شکار کر دیا ہے۔ اس پستی سے نکلنا ہے تو ہمیں قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آنا پڑے گا۔ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز صرف ضرور کر لی کہ اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ کمٹ کر لو کہ دنیا آگے سے پیچھے ہو جائے، میں نے آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن پڑھنا ہے، اور اس میں تلاوت بھی ہو اور اس میں ترجمہ بھی ہو۔ اگر آدھا گھنٹہ کیا تو 15 منٹ تلاوت کر لیں اور 15 منٹ ترجمہ کر لیں۔ آئیڈیلی اگر 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تلاوت، آدھا گھنٹہ ترجمہ، لیکن ترجمہ اور تلاوت ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہے، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تبھی اس کے ہمیں فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔